السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فردوس ابلیس، حسن بن صبا اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی پر اسرار داستان۔ اس کی پہلی قسط آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 2۔ تھوڑا سا ذکر سلجوکیوں کا بھی ہو جائے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوکی ایک غیر مسلم ترک جنگجو سلجوق بن یقاق کی نسل سے تھے۔ سلجوق ترکستان کے خان اعظم کے ہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع اور دین کے فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یقاق نے خانہ ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پشو پیش اسلام قبول کر لیا۔ اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشن کرا کے یہ کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو حکم کے منتظر تھے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ آل سلجوق تو ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے بہرا مشہور تھے۔ جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کروانا تھا۔ سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنی سر لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوکیوں نے سلطنت اسلامیہ کی عنان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مہذب اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ تعلیم سے بے بہرا سلجوکیوں، عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کرتے۔ ان کی خانہ بدوش ذہنیت نیت کے رنگ میں رنگی گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کا اور توحید و رسالت کا محافظ و ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بوریا نشینوں، صحرا نوردوں، گناہوں اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو رسالت اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیا کوچک پر چھا گئے۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوریوں نے سلطنت میں جو طوائف الملوکی پیدا کر دی تھی اس کا کلا کما ہو گیا۔ سلجوکیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بادشاہت قائم کر دی، اور افغانستان سے بحیرہ روم تک کا علاقہ ایک سلطنت بن گیا، اور یہ سلطنت اسلامیہ تھی۔ بادشاہت کا نظام حکومت اسلام کے منافی ہے، لیکن سلجوکیوں نے سلطنت کو ایک مرکز کے تحت لانے کے لیے بادشاہت کا نظام اپنایا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوا کہ سلطنت میں جو انتشار اور عدم اتحاد پیدا ہو گیا تھا وہ یکجہتی اور قومی اتحاد میں بدل گیا۔ پھر ان سلجوکیوں نے یورپ کے اہل صلیب کی یلغار کو یوں قہر و غضب سے روکا کہ انہیں بار بار حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ سلجوق بن یقاق کی حکومت اس کے پوتوں تغرل بیگ سلجوقی اور چغرا بیگ سلجوقی تک پہنچی۔ بادشاہوں کے خاندانوں میں یہ روایت لازمی طور پر چلتی رہی ہے کہ سگے بھائی تخت نشینی پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی بہن ہوتی تو وہ الگ سازشیں کرتی تھی۔ محلتی سازشیں شاہی خاندان میں لازمی سمجھی جاتی تھی، لیکن سلاطین آل سلجوق آپس میں اناد رکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تغرل بیگ اور چغرا بیگ سگے بھائی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں اتنا پیار تھا کہ تخت کا وارث بڑا بھائی تھا، لیکن بڑے نے چھوٹے بھائی کو اقتدار میں اپنے ساتھ رکھا اور دو دارالسلطنت بنا دیے۔ چغرا بیگ کے لیے ترکستان کا مرو اور خراسان کا شہر نشاپور جو تغرل بیگ کا دارالسلطنت تھا۔
اس طرح بھائیوں میں پیار اور اتحاد بھی قائم رہا، اور سلطنت چونکہ وسیع تھی اس لیے 2 دارالسلطنت بننے سے انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ آل سلجوق نے خلیفہ کو نہ چھیڑا اور اسے کچھ علاقہ دے کر اس کی حیثیت برقرار رکھی۔ یہاں ایک واقعہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ قائم بے امر اللہ تھا۔ سن 450 ہجری کا ذکر ہے کہ بصاصیری کے نام سے ایک غیر مسلم نے خلیفہ قائم کو کمزور اور تنہا سمجھ کر بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ تغرل بیگ کو اطلاع ملی تو اس نے بصاصیری پر حملہ کر دیا اور اسے بہت بری شکست دے کر اسے گرفتار کر دیا۔ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ تغرل بیگ نے سر اٹھوایا اور خلیفہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کو بصاصیری کی قید سے رہا کرا لیا گیا تھا۔ تغرل بیگ نے بصاصیری کا سر خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تغرل خلیفہ قائم بے امر اللہ نے کہا، کیا تم 4 سال انتظار کر سکتے ہو؟ کیسا انتظار؟ تغرل بیگ نے پوچھا۔ میں اس احسان کا بدلہ تمہیں دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ خلیفہ قائم نے کہا، پہلی بات یہ ہے محترم خلیفہ، تغرل بیگ نے کہا، میں آپ پر احسان نہیں کر رہا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں 4 سال انتظار کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، خلیفہ نے کہا، ابھی کم سن ہے، 12-13 سال عمر ہے، 4 سال بعد جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کراؤں گا۔ یہ ایسا انعام ہے یا تحفہ ہے جو میں کسی غیر عباسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی لڑکیاں عباسیوں میں ہی بیاہتے ہیں، تم سلجوقی ہو، لیکن تمہارے احسان کا صلہ اس سے کم نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی ہے، 4 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ 4 سال بعد خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی تغرل بیگ سے کر دی۔ بادشاہوں کے ہاں یہ رواج رہا ہے کہ انہیں وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن رسمی طور پر وہ ایک وزیر اعظم اور برائے نام 2-3 وزیر رکھ لیتے تھے۔ حکم بادشاہ کا چلتا تھا۔ وزیر تائید اور خوشامد کرتے تھے، ان کے مشیر بھی حاشیہ بردار اور جی حضوری کرتے تھے۔ بادشاہ ان سے رسماً کسی کام یا کسی مسئلے کا مشورہ لیتا تو وہ بادشاہ کی مرضی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن سلجوقیوں کے ہاں یہ رواج نہ تھا۔ سلاطین اہل سلجوق علم و فضل کے قدردان تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بادشاہوں جیسے دربار نہیں لگاتے تھے، اس لیے وہ خوش آمدیوں اور درباریوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے فیصلے 2 ٹوک اور اٹل ہوتے تھے۔ چغرا بیگ اور تغرل بیگ کا دور حکومت تھا، جنہوں نے 2 دارالسلطنت بنا لیے تھے۔ چغرا بیگ مرو میں تھا۔ ایک روز ایک جوان سال آدمی ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی سوالی نہیں، وہ کوئی عالم یا کسی اونچے درجے کے خاندان کا فرد لگتا ہے۔ سلطان کو کیا بتاؤں آپ کون ہیں؟ دربان نے پوچھا، اور غرض ملاقات کیا ہے؟ میرا نام خواجہ حسن توسی ہے، ملاقاتی نے بتایا، نیشا پور سے آیا ہوں، نیشا پور کے امام موافق کا شاگرد ہوں، ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں، فقیہ اور محدث ہوں، غرض ملاقات سلطان کو بتاؤں گا۔ دربان کے لیے حکم تھا کہ کوئی عالم ملاقات کے لیے آ جائے تو اسے روکا نہ جائے۔ چنانچہ دربان نے اندر جا کر سلطان چغرا بیگ کو اطلاع دی۔ کیا وہ فقیہ اور محدث لگتا ہے؟ ہاں سلطان محترم، دربان نے جواب دیا، زبان شائستہ اور لباس عالمانہ ہے، چہرے سے مہذب لگتا ہے، تو اسے اتنی دیر باہر کھڑا رکھنا خلاف تہذیب ہے۔ سلطان نے کہا، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد خواجہ حسن توسی سلطان چغرا بیگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے احترام سے بٹھایا۔ اے نوجوان، میں کیسے مان لوں کہ تو امام موافق کا شاگرد ہے؟ ہم جانتے ہیں امام موافق کی شاگردی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے پاس سند ہے، خواجہ حسن توسی نے سند سلطان کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے فقہ اور حدیث کی اور دیگر دینی امور کی تعلیم پائی ہے۔ کیا تو فارغ التحصیل ہو گیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں سلطان عالی مقام، خواجہ توسی نے جواب دیا، میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، تحصیل علم سے نہیں۔ علم ایک سمندر ہے، موتی اسی کے ہاتھ آتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر تہہ سے سیپی اٹھا لانے کا عزم رکھتا ہے۔ سلطان چغرا بیگ کچھ متاثر ہوا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا دانش مند ہے۔ سلطان نے کہا، کتابیں علم دے سکتی ہیں، عقل نہیں۔ تو اپنے آپ کو کتنا دانش مند سمجھتا ہے؟ سلطان محترم،
خواجہ حسن توسی نے کہا، انسان اتنا ہی احمق ہوتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو دانشمند سمجھتا ہے، اور انسان اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے وہ جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فیصلے دوسرے کیا کرتے ہیں کہ فلاں احمق اور فلاں دانشمند ہے۔ ایک بات بتا توسی، سلطان نے پوچھا، حکمران میں کیا صفات اور کیسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ رعایا میں ہر دل عزیز ہو اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں؟ وہ اپنے دین اور سلطنت کے لیے آگ کا طوفان ہو۔ حسن توسی نے جواب دیا، رعایا کے لیے پانی ہو، زمین کی طرح فیاض، آسمان کی طرح وسیع، عقاب کے مانند تیز نگاہ، کوے کی طرح محتاط اور کوئل کی طرح خوش گلو ہو، شیر کی طرح بے خوف اور چاند ستاروں کی مانند راست گو ہو، یوں نہیں کہ آج ادھر کل ادھر بھٹکتا پھرے۔ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر میں نے ہاں کہا تو یہ خوش آمد ہوگی۔ خواجہ حسن توسی نے کہا، خوش آمد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ اگر میں نے یہ کہا کہ سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں معتوب ہوں گا، مجھ میں تاب عتاب نہیں۔ اے نوجوان، سلطان نے کہا، تیری صاف گوئی قابل داد ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر ان صفات اور اوصاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان عالی مقام خواجہ حسن توسی نے کہا، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے، اگر یہ گرہ کھل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ صفت اور وہ وصف جو کمزور ہیں وہ گرہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو گرہ کسی بھی وقت صفات و اوصاف کے دانے بکھیر دے گی۔ خواجہ حسن توسی۔ سلطان چغرا بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا، اگر تو نے راست گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ 20-22 سال بعد سلطان چغرا بیگ کی پیشن گوئی پوری ہوئی، خواجہ حسن توسی وزیر اعظم بن گیا۔ اس وقت سلطان چغرا بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا۔ مرو یعنی دوسرے دارالسلطنت میں سلطان الپ ارسلان تھا۔ خواجہ حسن توسی الپ ارسلان کا وزیر اعظم تھا۔ خواجہ حسن توسی تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اسے سلجوقی سلطانوں نے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ میں اسے خواجہ حسن توسی کم، نظام الملک زیادہ لکھا گیا ہے، اسی لیے وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ دینی امور کا اور فقہ و حدیث کا عالم تھا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھی بہاؤالدین شداد، جو اس وقت کا مشہور اسکالر تھا، اسی مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے۔ ایک روز نظام الملک توسی اپنے کام میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نشا پور سے ایک شخص اسے ملنے آیا ہے اور اپنا نام عمر خیام بتاتا ہے۔ نظام الملک نے ذہن پر زور دیا، یہ نام اسے کچھ مانوس لگا اور ایک شک کی بنا پر کہا، اسے اندر بھیج دو۔ عمر خیام اندر آیا۔ نظام الملک نے اسے دیکھا تو دیکھ کر اچھل پڑا، اس نے عمر خیام کو پہچان لیا تھا۔ دونوں اٹھ کر اس طرح بغل گیر ہوئے جیسے لمبی مدت کے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے ہیں۔ وہ تھے ہی پرانے اور بچھڑے ہوئے دوست۔ امام موافق کے مدرسے میں ہم جماعت تھے۔ اس مدرسے سے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ طلباء کم ہوا کرتے تھے، اور جو بھی طالب علم امام موافق کی شاگردی سے فارغ ہوتا تھا، حکومت یا معاشرے میں اونچے درجے پر فائز ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال خواجہ حسن توسی کی تھی، جو سلطنت سلجوقیہ کے وزیر اعظم بنا، نظام الملک کا خطاب پایا، اور تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گا۔ ایک اور مثال عمر خیام کی ہے۔ عمر خیام کی رباعیاں آج بھی مشہور ہیں۔ اردو میں بھی ان رباعیوں کا ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں بھی۔ اس طرح عمر خیام اردو اور انگریزی ادب کا ایک مقبول شاعر بن گیا ہے۔ عمر خیام کوئی عام قسم کا شاعر نہ تھا، وہ فلسفی تھا۔ اس کی رباعیوں میں نسوانی حسن کی رعنائیاں تو بہت ہیں، لیکن ان رباعیوں میں زندگی کا فلسفہ اور دانش ہوتی تھی۔ اس کی رباعیاں خیال کی گہرائیوں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔ یہی نہیں، عمر خیام حکیم بھی تھا۔ اس نے حکمت کی پریکٹس ہی نہیں کی، بلکہ بعض لا علاج امراض کی دوائیاں بھی تیار کر لی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر خیام نے آب حیات بھی تیار کر لیا تھا، جو ہر مرض کی دوا اور لامحدود عمر کا ضامن تھا، لیکن یہ محض روایت ہے، کسی بھی مورخ نے آب حیات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھا عمر خیام، جو اپنے پرانے ہم جماعت
خواجہ حسن توسی نظام الملک سے ملنے آیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ عمر خیام کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ، جس کا نام عثمان تھا، موٹے کھدر کا کپڑا بنتا تھا۔ یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خیموں کی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ خیام کہلانے لگا، عثمان خیام۔ اس کے بیٹے عمر نے جب دیکھا کہ وہ شعر موزوں کر سکتا ہے تو اس نے باپ کے پیشے کی مناسبت سے اپنا تخلص خیام رکھ لیا۔ یہ تخلص اس کے نام کا حصہ بن گیا اور عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ کہو عمر، نظام الملک نے پرمسرت لہجے میں کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ تم نے آج لڑکپن یاد دلا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے خواجہ، عمر خیام نے کہا، اب میں عمر نہیں، عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت کی بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ بانی کرتا ہے۔ میں نے اس پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ میری صلاحیتیں مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھیں۔ باپ کو بھی میں نے ناراض کر دیا کہ میں روٹی کمانے میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہی ہوگا، نظام الملک نے کہا۔ بغیر کام کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ایک عہد نامہ یاد کروانے آیا ہوں خواجہ۔ عمر خیام نے کہا، عہد نامہ؟ ہم نے لڑکپن میں کیا تھا۔ عہد نامہ؟ نظام الملک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، 22-23 سال گزر گئے ہیں عمر، ذرا سا اشارہ دے دو۔ نظام الملک اور عمر خیام کا ایک ہم جماعت اور بھی تھا۔ اس نے تو تاریخ میں ایسا نام پایا ہے کہ اسے تا قیامت بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ تھا جنت ارضی کا خالق حسن بن صبا۔ ان کے ہم جماعت اور بھی تھے، لیکن نظام الملک، عمر خیام اور حسن بن صبا کی آپس میں دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور جدھر ایک نے جانا ہوتا تینوں ادھر جاتے تھے۔ ایک روز حسن بن صبا نے ایک عہد نامہ پیش کیا۔ تینوں دوستوں نے آپس میں یہ عہد کیا۔ یہ ان کا ایک تاریخی عہد نامہ ہے جس کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے۔ اتنی مدت بعد عمر خیام نظام الملک سے ملا تو عہد نامہ بھول چکا تھا۔ مدرسے کی ایک رات یاد کرو خواجہ، عمر خیام نے نظام الملک کو عہد نامہ یاد دلانے کے لیے کہا۔ ہم تینوں دوست اس روز کا پڑھا ہوا سبق دہرا کر فارغ ہوئے تو حسن بن صبا نے کہا کہ اہل مدرسے کی یہ روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موافق نے ذہین اور لائق کہا، وہ کسی نہ کسی اونچے درجے پر پہنچا۔ پھر حسن بن صبا نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں اونچے رتبوں پر پہنچیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک کسی بلند رتبے تک جا پہنچے اور باقی دو بڑی مشکلوں سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صبا نے کہا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو وہ دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا اور انہیں اپنی خوش بختی میں برابر شریک کرے گا، ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا اور طوطا چشمی اور خود غرضی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہد و پیمان کیے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کوئی بڑا رتبہ دیا اور میرے دونوں دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی معاونت کروں گا۔ تو پھر خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں، ہمیں بس اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ میں اس کا کچھ بندوبست کر دوں گا، نظام الملک نے کہا۔ تم صاحب علم و فضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترس رکھتے ہو۔ میں سلطان سے کہوں گا کہ تم سلطنت کے لیے معتمد اور سودمند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دی جائے، تمہیں میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں۔ میں تمہارے کردار کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عمر خیام نے کہا۔ لیکن خواجہ، تم تو مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں۔ میں ساری عمر تمہارا مشکور و ممنون رہوں گا۔ نہیں عمر، نظام الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ذریعہ معاش کے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے، اس کے زیر اثر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔
میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے منصب پر قبول کر لیں گے۔ نہیں خواجہ، یہ بات نہیں، عمر خیام نے کہا۔ میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنی تحریریں، اشعار و حکمت کے وہ نسخے جو میں نے دریافت کیے ہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت میں مزید تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک نظر انہیں دیکھ لو۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسلک کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے اور مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ میری بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارآمد جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہیں اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی کاوشیں بہت ہی سود مند ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا تحقیقی کام سلطان الپ ارسلان کو دکھایا اور اسے تحقیق کی افادیت اور اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تخلیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مشکال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آج کی کرنسی کے حساب سے 1200 مشکال 35,000 روپے کے برابر تھی۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نشاپور چلا گیا۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کی تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے پہلی جو کتاب لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی اور پھر اس نے عقیدت کے اصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ عمر خیام علم قیافہ میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ ان کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہوا کہ اسے ابو علی سینا کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقل قیام نشاپور میں تھا۔ نشاپور خراسان کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کا سلطان ملک شاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ ارباب علم اور اہل نظر کا اتنا قدردان تھا کہ اس نے عمر خیام کی شہرت سنی تو اسے نشاپور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم الاعداد میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصلاح و ترمیم کی۔